اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے شفا فرمایا، شفاء لما فی الصدور۔ بیماری پہلے دل میں پیدا ہوتی ہے، پھر انسان کے عمل میں آتی ہے، اور پھر وہ معاشرے میں پھیلتی ہے۔ اس طرح معاشرہ بگڑ جاتا ہے، فساد کا شکار ہوتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید کو شفاء لما فی الصدور قرار دیا، جہاں سے بیماری شروع ہوگی اور جہاں پر بیماری کا بیج پڑے گا، رب ذوالجلال نے قلوب کے واسطے، دلوں کے واسطے قرآن کو شفا قرار دے دیا۔ اگر کسی کے دل میں کفر کی بیماری ہے تو شفا قرآن میں، اگر کسی کے دل میں کفر کی بیماری ہے تو شفا قرآن میں، اگر کسی کے دل میں حسد کی بیماری ہے تو شفا قرآن میں، اگر کسی کے دل میں دغا بازی کی بیماری ہے شفا قرآن میں، اگر کسی کے دل میں دھوکہ دینے کی بیماری ہے شفا قرآن میں، اگر کسی کے دل میں شراب نوشی کی بیماری ہے شفا قرآن میں، اگر کسی میں زنا کی بیماری ہے شفا قرآن کے اندر۔ رب ذوالجلال نے اس کو شفاء لما فی الصدور فرما کر کے ظاہر کر دیا کہ تمہارا معاشرہ اگر کبھی بگڑ جائے، بیمار ہو جائے اور کسی قسم کی بیماری اسے لگ جائے اور تم اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہو، اسے سدھارنا چاہو اور اس کی اصلاح کرنا چاہو، تو پھر تمہیں قرآن کا نسخہ استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر تمہارے معاشرے میں بے حیائی کی بیماری آ جائے تو شفا قرآن سے لے لینا، اگر تمہارے معاشرے میں سود کی بیماری آ جائے تو قرآن سے شفا طلب کر لینا، اگر تمہارے معاشرے کے اندر ظلم و ستم کی بیماری پھیل جائے تو قرآن سے شفا لے لینا، اگر تمہارے معاشرے کے اندر بے انصافی کی بیماری پھیل جائے قرآن سے شفا لے لینا، اگر تمہارے ادارے بگڑ جائے، اگر تمہارے دفاتر بگڑ جائے، اگر تمہارے گھر بگڑ جائے، اگر تمہارے بازار بگڑ جائے، تمہارے مارکیٹیں بگڑ جائے، الغرض تمہارے معاشرے کی کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی شفا میں رب نے قرآن کی صورت میں محمد پہ نازل نہ کرتی ہو۔ سبحان اللہ۔ 11:15 بجے دعا کا حکم تھا، 11:15 ہو چکے ہیں۔ درود شریف پڑھیے اور بارگاہ خدا بندی میں دست دعا بلند کیجیے۔